حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشین گوئیاں ہیں، قیامت سے قبل اس پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے بارہا کہا اپنی تقریروں میں کبھی نہ مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر حضور نے نہ فرمایا ہوتا۔ یہ حضور سے پہلے کسی رسول کے ہاتھوں نہیں ہوا، تو اب جبکہ نبوت ختم، رسول ختم، رسالت ختم، اب کیسے ہو جائے گا؟ مجھ جیسے ٹٹپونجی قسم کے قائدین کے ذریعے سے کیسے ہو جائے گا؟ جبکہ انبیاء کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھ سے نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھ سے نہیں ہوا، ابراہیم کے ہاتھ سے نہیں ہوا، نوح کے ہاتھ سے نہیں ہوا، کیسے ہو جائے گا؟ میں کبھی نہ مانتا، لیکن ماننا پڑتا ہے۔ خبر دی ہے الصادق المصدوق محمد رسول اللہ، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام۔ روایت مسند احمد کی، مقداد ابن اسود اس کے راوی، اس روئے ارضی پر ایک گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ بے عز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی مغلوب ضعیف کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو گھر والا خیمے والا خود ایمان لے آئے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اسے بھی اعزاز نصیب ہوگا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور یا یہ ہے کہ اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹا ہو کر رہے گا، جزیہ دے گا، اسلام کا غلبہ اسے بھی تسلیم کرنا پڑے گا، تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، وہ بدبخت محروم رہ گیا۔ اور دوسری حدیث حضور نے فرمایا حضرت ثوبان سے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، فرائت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّئَ لِي مِنْهَا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ بہرحال ان دو حدیثوں کے بعد مجھے تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے۔